نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجنة أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین حضرات، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کی وفات کا ربیع الاول کا مہینہ دونوں ہی اہم معاملے وہ اس مہینے کے اندر وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ یہی مناسبت سے ہر اہل ایمان ان دنوں میں خصوصاً نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، آپ کی صفات، آپ کی خوبیاں، آپ کی عظمت، شان، رفعت اور مقام کے تذکرے کرتا ہے، اور یہ ہونے بھی چاہیے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ جہاں پر آپ کی ان خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے جو خوبیاں آپ کی تخلیق کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ آپ بہت سونے تھے، خوبصورت تھے، آپ کے بال مبارک بہت پیارے اور خوبصورت تھے، آپ کے بدن کا ایک ایک حصہ جس کو صحابہ کرام نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے محفوظ کیا اور پھر امت تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ ایک
حصہ تو یہ ہے کہ ان عظمتوں کا بھی تذکرہ ہو، اس کا بھی تذکرہ ضروری ہے، چونکہ اس تعلق سے بندے کے دل میں سہنے نبی پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے ان اوصاف کا تذکرہ کیا جائے جن خوبیوں سے اللہ نے آپ کو مالا مال کیا تھا، ان خوبیوں کے سبب سے اللہ نے آپ کو سارے نبیوں پر عزت اور فوقیت عطا کی ہے۔ وہ اوصاف حمیدہ، وہ خوبصورت آپ کی صفات، وہ بہترین آپ کی خوبیاں، جن خوبیوں کے سبب سے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ ان خوبیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو کیا ہے، لیکن اللہ نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں سہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے، تو دونوں بہت ضروری ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ اخلاقی لحاظ سے اللہ نے جو آپ کو خوبیاں عطا کی تھیں، ان خوبیوں میں سے جتنا ہو سکا، ویسے میں نے کوشش کر کے تقریباً 30 کے قریب آپ کے اوصاف جمع کیے، اللہ جتنے بیان کرنے کی توفیق دے گا آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ اس سوچ کے ساتھ یقین جانیے آج امت مسلمہ کا جو زوال ہے نا، وہ زوال اس سبب سے ہے کہ ہم صرف اپنے نبی کو مانتے ہیں، اپنے نبی کی نہیں مانتے۔ ہمارے زوال کا سبب صرف یہی ہے، اس سے آگے اس کی تشریح جتنی کرنی ہے آپ کرتے جائیں۔ ہم نبی کو مانتے ہیں کہ ہمارے نبی ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن اگر پریکٹیکل زندگیوں میں آ جائے تو زیرو کی زندگی مجموعی طور پر ہم گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ نے سہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین سیمپل، بہترین نمونہ سہنے کی زندگی میں میرے اللہ نے رکھا ہے۔ یہ کہا اللہ نے کیوں ہے؟ یار ہمارے لیے کہا ہے کہ تم اگر بہترین زندگی چاہتے ہو تو میرے سہنے کو فالو کرتے جاؤ، ان کی سیرت کو اپناتے جاؤ۔ آج انفرادی زندگی دیکھیں، مسائل ہی مسائل ہیں، گھریلو زندگی دیکھیں، طلاقوں کی ریشو کہاں پر، لڑائی جھگڑے فسادات کہاں پر، کاروباری زندگی دیکھیں تو مسائل ہی مسائل نظر آ رہے۔ عالمی انٹرنیشنل لیول پر مسلمانوں کی حالت زار دیکھیں تو دکھ ہوتا ہے۔ ایک ہی سبب ہے، ہم نے سہنے کی تعلیمات کو چھوڑا، ان کفار نے میرے سہنے نبی کی تعلیمات کو اپنایا ہے۔ اللہ نے یقین جانے دنیا کے دروازے ان کے لیے کھولے۔ ہم نے مسلمان ہو کر اپنے سہنے کی سیرت کو نہیں اپنایا۔ ایک مسلمان ہو کے وہ ڈر رہا ہو، اسے شرم آ رہی ہے کہ یار میں داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا، ڈوب کے مر جانا چاہیے تمہیں سہنے نبی کی سیرت اپناتے ہوئے پریشانی ہو رہی ہے نا، تمہیں دکھ ہو رہا ہے اور تم سمجھ رہے ہو میں لگوں گا کیسے، تجھے سہنے کی سیرت ہی نہیں اچھی لگ رہی۔ خدا را اللہ کا واسطہ ہے، آئے اس دور کی طرف پلٹے جو دور سہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ آئے ہم اختصار سے اشارے کرتے چلے جائیں گے، شاید اللہ ہماری اصلاح کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ آپ کے اوصاف حمیدہ میں سے پہلا وصف جو بیان آپ کے سامنے کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ قرآن میں میرے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ قرآن ہے نا،
اور خوبیاں کس کی ہیں؟ سہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں، آپ کے اوصاف حمیدہ ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، آپ کا وصف جو کمال کا وصف ہے، آپ داعی الی اللہ ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ آج ہماری پریشانی اور مجموعی طور پہ خرابی کا سب ہے جو امت داعی تھی، دعوت دینے والی تھی، وہ امت خود جرائم میں ملوث ہو گئی۔ ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا، ہم نے سمجھا کہ صرف یہ منبر کی ذمہ داری ہے، حالانکہ یہ تاجروں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ سیاست دانوں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ایک باپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ایک استاد کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ایک بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے، یہ وقت کے حکمران کی بھی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ابو سے اللہ پوچھے گا تم نے اپنی اولاد کو دعوت دی تھی کہ نہیں دعوت دی تھی، بیٹے سے اللہ پوچھے گا، حتیٰ کہ کوئی چھوٹ نہیں پائے گا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ نے دعوت ہمیشہ اپنی طرف نہیں دی، اللہ کی طرف دعوت دی ہے۔ آج کے دور میں فتنوں کا دور ہے نا، دعوت الی اللہ کم ہے اور دعوت گمراہی کی زیادہ ہے، قبروں کی عبادت کی دعوت ہے، اپنوں آپ کو سجدہ کروانے کی دعوت ہے، غیر اللہ کی دعوت ہے۔ آپ کے اوصاف میں سے پہلا وصف، آپ داعی سے، آپ جہاں بیٹھتے خیر کی بات کر دیتے، جہاں بیٹھتے لوگوں کو برائی سے روک دیتے۔ ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے مجموعی طور پر، اور پھر وبال بھی ہم پہ مسلط ہے۔ حدیث سنے اور اگلی بات کریں، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم لتدعونہ فلا یستجاب لکم۔ پتہ ہے نا، جب قوم اور امت دعوت نہیں دیتی، داعی نہیں بنتی، دعوت کا کام نہیں کرتی، ہم اسے کوئی کام ہی نہیں سمجھتے۔ یقین جاننے اتفاق ہوتا ہے پورے پاکستان میں جانے کا، اے جی کرتے کیا ہے بھئی؟ دعوت کا کام کرتے نہیں، کرتے کیا ہے بھئی؟ دین تبلیغ دعوت کا کام کرتے نہیں، ویسے کام کیا کرتے؟ ہم نے اس کام کو کام ہی نہیں سمجھا جس کام نے سہنے نبی کو کائنات میں ممتاز کر دیا ہے، وہ دعوت اللہ کا کام ہے، وہ اللہ کی طرف بلانے کا کام ہے، اور صحابہ نے اس کو سر انجام دیا ہے۔ صحابہ تاجر تھے اور صحابہ داعی بھی تھے، صحابہ سیاست کرتے تھے لیکن وہ داعی بھی تھے، وہ خلیفہ بن گئے تھے لیکن وہ داعی بھی تھے، وہ سفروں میں رہتے تھے لیکن دعوت کا کام بھی کرتے تھے۔ مجموعی طور پر امت کی تباہی کا سبب ہے۔ اور پتہ ہے سہنے کا فرمان کیا ہے؟ علیہ السلام، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم نیکی کی دعوت دو گے، لوگوں کو نیکی کا پیغام دو گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے اور برائی سے منع کرو گے، اور اگر تم نے یہ نہ کیا پھر سزا کیا ہوگی؟ سارے بھگت رہے، سارے بھگت رہے، مجموعی طور پہ بھگت رہے۔ لَتُمَّ لَتَجْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، جو قوم دعوت چھوڑ دے، دین کی دعوت نہ دے، پھر وہ دعائیں کرتی ہے، اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کتنے بندے ملتے، آفت جی کنے سال ہی ہو گئے نے دعا کر دیا تے قبول نہیں ہون رہی، ثم لتدعونہ، پھر تم گڑ گڑا کر دعائیں کرو گے، اللہ مستجاب نہیں کرے گا۔ اللہ کا واسطہ ہے اپنے گھر سے شروع ہو جا، اپنی اولاد کی برائی پہ روکا کر، خیر کی بات ان کو کہا کر۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، یہ میرے سہنے کی خوبیوں میں سے اللہ نے خوبی بیان کی ہے، آپ کے اوصاف حمیدہ میں سے جو میرے رب نے اوصاف بیان کیے۔ پتہ ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کائنات کے امام محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی، آپ کا اللہ سے تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ عِلْمًا بِاللَّهِ، آپ سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے کی جستجو میں رہتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ یورو بڑھا دے، پاؤنڈ بڑھا دے، ڈالر بڑھ جائے، سونا زیادہ ہو جائے، چاندی زیادہ ہو جائے، گاڑیاں زیادہ ہو جائے، کوٹھیاں زیادہ ہو جائے، مکان زیادہ مل جائے۔ میرے پیغمبر یہ نہیں کہتے تھے وَقَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ عِلْمًا بِاللَّهِ، آپ اللہ کا علم حاصل کرتے تھے، پتہ پورا قرآن پڑھ لے، پوری شریعت پڑھ لے۔ میرے سونے نے جب بھی دعا کی ہے کسی کام میں اضافے کے لیے، قرآن نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ربی زدنی علما۔ اس میں ہم زیرو ہے۔ آج پاکستان کے مسائل کا بڑا سبب وہ جہالت ہے، جہالت ہے، جہالت ہے۔ ہماری قوم کے پاس علم ہے ہی نہیں، جہالت ہی جہالت ہے۔ ہم نہ دین پڑھ سکے، ہم نہ دنیا پڑھ سکے، جہالت عام ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ کبھی تو نے بھی پڑھا ہے، کل کا پورا دن گزر گیا، کتنی مرتبہ تو نے اللہ کو کہا اللہ مجھے توحید کا علم دے، اللہ مجھے شریعت کا علم دے، اللہ مجھے قرآن کا فہم دے، اللہ مجھے سونے نبی کی شریعت کا فہم دے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ آپ کی اوصاف کیا ہے، آپ کی خوبیاں کیا ہے؟ میرے سونے نبی سب سے زیادہ، سنو مسئلہ سنو، عقیدہ سنو، عالم الغیب، غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ سارے نہیں بول رہے کون ہے؟ اور پھر سننا، مسئلہ سننا، عالم الغیب وہ صرف اللہ ہے، اور اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر علم کسی ہستی کے پاس ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اللہ سے سوال کرتے تھے، علم کا سوال کرتے تھے، اور جہالت سے باہر نکلے، اپنی قوم کو جہالت سے نکالے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ کبھی چوک میں کھڑے ہو جائے، قرآن کا صحیفہ پکڑے، 90%، 10% تو زیادہ کہہ رہا ہوں، 90% آپ کی قوم کے لوگ ہیں جنہیں قرآن اوپر دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، قرآن سٹڈی کرنا نہیں آتا، قرآن کو پڑھنا نہیں آتا۔ جس قوم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قوم نبی پہ قربان ہو رہی ہے، جس قوم کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا وہ نبی سے محبت کے دعوے کر رہی ہے۔ وہ اللہ کا واسطہ ہے، ان دعووں سے باہر نکل، سونے سے تعلق جوڑنا ہے، قرآن پڑھ، کثرت سے پڑھ، قرآن سے تعلق جوڑ، شریعت سے تعلق جوڑ، علم سے تعلق جوڑ۔ کبھی تو بھی سجدوں میں کہا کر اللہ مجھے علم نہیں ہے، تو اپنی رحمت سے مجھے علم عطا کر دے۔ علم مانگا کرنا اللہ سے، علم کے لیے اسباب بھی پیدا کیا کر۔ تو آپ کا وصف ہے، آپ اللہ کے بارے میں علم، اس کی زیادتی چاہتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، پڑھے قرآن۔ آپ نے کبھی اللہ سے پیسے نہیں مانگے اللہ مجھے پیسے زیادہ دے دے، کاروبار زیادہ دے دے، رزق زیادہ دے دے، پیسے زیادہ دے دے، مکان زیادہ دے دے۔ مانگا کیا ہے؟ اللہ علم دے دے۔ پتا ہے علم بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ جب علم آتا ہے اللہ کی دوستی ملتی ہے، جب علم آتا ہے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، جب علم آتا ہے سونے نبی پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کی قربت میسر آتی ہے۔ تیسرا وصف، تیسری خوبی، کائنات کے امام محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے تعلق بڑا گہرا رکھتے تھے. وَقَانَ سِقَةً مِّنَ اللَّهِ وَقَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ سِقَةً بِاللَّهِ. مخلوق میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یقین جانے ہر موقع پہ پریشانی آ گئی اللہ سے مدد مانگی, ٹینشن آ گئی اللہ سے مدد مانگی, بیماری آ گئی اللہ سے دعائیں کر دی, ضرورت بڑھ گئی اللہ سے دعائیں کر دی. اتنا تعلق ہے. پتہ نہ غار ثور میں میرے صدیق ساتھ تھے رضی اللہ عنہ. صدیق کہتے ہیں محبوب کافر سر پہ چڑھ گئے, ان میں سے کسی نے تھوڑا سا بھی نیچے ہو کے دیکھا نا تو ہم نظر آ جائیں گے. کانا اکثر الناس سکاتم باللہ, سکاتم باللہ. اتنی اللہ کی قربت, اللہ کی مدد کا اتنا یقین سونے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کسی کو ہے ہی نہیں. صدیق کہہ رہے محبوب اگر جھک کر دیکھا ہم نظر آ جائیں گے. آپ نے کہا صدیق لا تحزن, لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق گھبراتا کیوں ہے, پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور کبھی تو بھی پریشانیوں کو کہا کرنا پریشانی کتنی کو بڑی ہے, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. بیماری کتنی کو بڑی ہے, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. آپ ہمیشہ اللہ سے تعلق قائم رکھتے تھے. زندگی میں جب کبھی ضرورت پڑی ہے آپ نے کس کو پکارا ہے؟ سارے بولے ہم نے کس کو پکارنا ہے؟ ہم نے مردوں کو پکارنا شروع کر دیا, درختوں کو پکارنا شروع کر دیا ہے. اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارا. میرے نبی سجدہ کس کو کرتے تھے, کس کے آگے روتے تھے؟ آج امت کی حالت یہ ہے ہمارا نبی سے تعلق بس اتنا ہی ہے کہ کلمہ پڑھا ہے, میرے نبی کے اوصاف کیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں. آپ سجدوں میں روتے تھے کس کے آگے؟ اللہ کے آگے. مانگتے کسے سے؟ اللہ سے مانگتے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوصاف حمیدہ میں سے وَقَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ خُلُقًا أَحْسَنُ النَّاسِ خُلُقًا. میرے سوہنے نبی سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے سے, میرے پیغمبر سے بڑھ کر اچھا اخلاق اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا. پتہ ہے نا نوح علیہ السلام 950 سال زندگی کی ہے, دعوتیں دین دی ہے, آخر کر تھک گئے, اللہ سے دعا کر دی, بد دعا کر دی. ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ کافروں کا کوئی گھر زمین پہ باقی نہ رہے, ان کو تباہ کر دے. اور تیرے میرے نبی کا اخلاق کیسا ہے؟ مکہ فتح ہوا, جانی دشمن سامنے کھڑے ہیں. پتہ ہے نا جنہوں نے بدن پہ گندی اجری ڈالی وہ بھی سامنے کھڑے ہیں, جنہوں نے بلال کو تپتی ریتوں پہ جلایا وہ بھی سامنے کھڑے ہیں, جنہوں نے آل یاسر کو پھانس سے والے یاسر کو اذیتیں دی وہ بھی سامنے کھڑے ہیں. سارے ہی ڈر رہے ہیں, سارے ہی پریشان ہیں, آپ کی طرف دیکھ رہے. ہمیں کیسا معاملہ کرتے ہو؟ سارے ہی کہنے لگے کریم ابن الکریم, کریم ابن الکریم. اور اخلاق اپنا سونے نبی کا, کردار اپنا سونے نبی کا. اگر تو سچا محب ہے اخلاق آپ کا چاہیے, کردار آپ کا چاہیے. کافر ڈر رہے تھے اذهبوا انتم الطلقاء, ہر میں سارے ہی چلے جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. اخلاق مصطفیٰ ہے. میرے نبی نے زندگی میں گالی نہیں دی, گالی. امت کا کیا حال ہے؟ آپ نے زندگی میں کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا. زندگی میں ہماری حالت کیا ہے؟ اخلاق کا ہے سونے نبی کا.
دن تو ہم نے ایک منا لیا سال کے بعد، اب محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا وہ ہے جو 24 گھنٹے اور ساری زندگی کا ہے۔ میرے سونے کی عادت اپنا، وہ اخلاق ہے، کردار ہے، وہ اخلاق ہے۔ انس کہتے ہیں 10 سال میں نے سونے کی خدمت کی ہے، 10 سال، چھوٹا بچہ خدمت گزار 10 سال۔ ہائے، انس کہتے ہیں 10 سالوں میں میرے نبی نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ ہمارا اخلاق۔ اگلے دن ایک سسر کی ویڈیو وائرل ہوئی، وہ بدتمیز اپنی بہو پہ تشدد کر رہا ہے۔ یہ اخلاق ہے۔ وہ ایک پلید آدمی بیٹا اپنے باپ پہ تشدد کر رہا ہے، یہ اخلاق ہے۔ اخلاق کا ہے سونے نبی کا، اور سونے کو مانتا ہے تو اخلاق اپنا سونے کا۔ آپ نے کبھی گالی نہیں دی، کبھی نہیں دی۔ میرے سونے نبی نے زندگی میں کبھی اپنی ذات پر کیے گئے ظلم کا انتقام نہیں لیا۔ زندگی میں جاؤ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ماں عائشہ کہتی سونے نے کبھی اپنی جان پر کیے گئے ظلم کا انتقام نہیں لیا۔ اخلاق ہے، ہمارا اخلاق کا ہے مسلمانوں کا۔ آپس میں دیکھو، تھوڑی سی بات عدم برداشت، بندے قتل، لڑائیاں جھگڑے، 10 سال آپس میں قتل کی لڑائی، بولتا نہیں ہے۔ اخلاق ہے، اخلاق کا ہے۔ نمازی پرہیزگار ہے، قتل کی رشتہ داروں سے بولتا ہی نہیں، یہ اخلاق ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت کو اپناؤ۔ آپ باتیں بڑی زیادہ ہیں، لیکن چند باتیں آپ کی خوبیوں میں سے، آپ کے اوصاف حمیدہ میں سے۔ اور پتہ ہے نا کمال کیا ہے شاعر نے، اس نے کہا خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے چیدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ کوئی اوصاف ایک ہے، کمال ہے۔ میرے نبی ہمیشہ ساری زندگی سچ بولتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بولو بولو، ہاں سارے بولو، ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ نے تجارت نہیں کی، نبوت سے پہلے تجارت نہیں کی۔ اور آپ حیران ہوں گے، ماں خدیجہ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے سونے نبی کے ساتھ، کیسے کی ہے؟ شہرت میرے نبی کی پورے عرب میں پھیل گئی کہ یہ ایسے تاجر ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے۔ آیا تو اسیہ میں بھی کاروبار چلتا ہی نہیں جھوٹ تو بغیر۔ پھر تیرا پیغمبر سے تعلق کیا ہے بتا؟ میں حیران ہوں، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ میں کل پڑھ رہا تھا، یقین جاننے عربی میں ایک مضمون تھا، امام نے کمال کر دیا اور کہتے ہو اپنے تو تعریف کرتے، میرے پیغمبر نے جنگیں کی ہیں، عیسائیوں سے جنگ ہوئی، یہودیوں سے جنگ ہوئی، مشرکین مکہ سے جنگ ہوئی، لڑائیاں ہوئی، اتنی لڑائیاں ہوئی، جہاد ہوا، غزوہ ہوا، لیکن پوری زندگی میں کوئی کافر نہیں کہہ سکا کہ ہم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جھوٹ سنا ہے۔ سب ہی کہتے تھے، جب بھی پایا ہے ہم کہاں پہ؟ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے۔ یہ جشن منانے، دن منانے، یہ ہمارے نبی کی سیرت نہیں۔ آپ آج سارا دن سچ بولیں، آپ سے بڑھ کر کون سونے نبی سے محبت کرنے والا ہے؟ آپ حرام سے بچیں، آپ سے بڑھ کر کون سونے نبی سے محبت کرنے والا ہے؟ پتہ آپ کی خوبیاں ہیں۔ کانا اشد حیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اتنا حیا تو کمواری لڑکی میں نہیں دیکھا تھا جتنا حیا محمد مصطفیٰ میں دیکھا ہے۔ آج موبائلوں کی گندگیاں
آنکھوں کی آوارگیاں، زناکاریاں، وہ بہاول پوری اسلامیہ یونیورسٹی تباہی نہیں ہو گئی؟ آپ کسی ادارے کا رخ کر لیں، پرائیویٹ ہے، گورنمنٹ ہے، زنا کی ریشو کہاں پہ ہے؟ حیا کہاں ہے؟ شرم کہاں ہے؟ حیا؟ صحابہ کی آنکھیں جھک جاتی تھی کسی غیر محرم کو دیکھ کر، ہماری حالت کیا ہے؟ سونے کا اخلاق کیا ہے؟ اخلاق، کردار اور صاف کہاں ہے؟ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، اس دور میں آؤ جس دور میں محمد مصطفیٰ کی اتباع مل جائے۔ اشد حیا، آپ سے بڑھ کر کوئی حیا والا ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہمارے نبی کی حالت ہے، آج اس نبی کے امتی کی حالت کیا ہے؟ کیا حالت ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں پورے عرب میں مشہور تھا، نبوت سے پہلے بھی مشہور تھا۔ جاء الامین رزینہ، حجر اسود نصب کرنا تھا نا، فیصلہ ہو گیا بھی جو کل صبح سب سے پہلے آئے گا وہی فیصلہ کرے گا۔ کہتے جب سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے محمد، آپ اندر بیٹھے ہوئے تھے، باقی سارے سردار بعد میں آئے، انہوں نے سونے نبی کو دیکھا تو کہنے لگے جاء الامین رزینہ، یہ تو بڑا امانت دار ہے، ہم اس کے ہر فیصلے پہ راضی ہیں۔ ہماری امانت کہاں ہے؟ آپ کسی کو 2 4 5 لاکھ دے کے تو دیکھیں اس کی امانت داری ساری باہر نہیں آ جائے گی۔ اگلے دن شاید جید میں راج صاحب یا کسی اور صحافی نے پوسٹ لگائی جی شیخ پورا کی کون سی دکان ہے جہاں پہ خالص دودھ فروخت ہو رہا ہے؟ پورا شہر برابر ہے محبت کرنے والوں میں، سونے نبی کے ساتھ امانت کا ہے، امانت خالص چیز کہاں ہے؟ دھوکے سے پاکیزہ تجارت کہاں ہے؟ میرے نبی تو امانت دار تھے، امانت دار۔ وصف اپنا میرے پیغمبر کے، سونے نبی کے نقش قدم پہ چل، ترقی بھی اسی میں رحمت ہے۔ آپ امانت دار، آپ حیران ہوں گے محمد، درود پڑھے ذرا، پھر پڑھ لے محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آخری جملہ اور بات ختم ہے۔ نبوت جب آپ کو ملی کافر دشمن بن گئے، کافر، پھر بولے ابو جہل ابو لہب کیا بن گئے؟ پھر بولے۔ لیکن اللہ کی قسم ہے انہوں نے جب بھی امانت رکھوانی ہوتی تھی میرے نبی کے پاس بھیجتے تھے۔ وہی تھے محبتاں پیار یاریاں بیلیاں دے سجن ویر دے سگے برا دو نمبریاں، خیانت میرا نبی امانت دار نبی، امانت دار نبی۔ تو بھی ایسا بن پورا خاندان کہے یہ امانت دار ہے، تیرے دوست کہیں یہ امانت دار ہے، پھر ہے تیری نبی سے محبت، وگرنہ زیرو ہے، زیرو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق